جب اوجھل ہو جائے گا کوئی حسین منظر آنکھوں سے، کوئی حسین منظر آنکھوں سے جب اوجھل ہو جائے گا، مجھ کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہو جائے گا، مجھ کو پاگل کہنے والا خود پاگل ہو جائے گا، کوئی حسین منظر آنکھوں سے پلکوں پہ اس کی بجھیں گے، جگنوں جب میری یادوں کے پلکوں پہ اس کی جلیں بجھیں گے، پلکوں پہ اس کی جلیں بجھیں گے، جگنوں جب میری یادوں کے کمرے میں ہوں گی برساتیں، گھر جنگل ہو جائے گا، کمرے میں ہوں گی برساتیں، گھر جنگل ہو جائے گا، کوئی حسین منظر آنکھوں سے جب بھی وہ پاکیزہ دامن آ جائے گا ہاتھ میرے، جب بھی وہ پاکیزہ دامن، جب بھی وہ پاکیزہ دامن آ جائے گا ہاتھ میرے، پیاسے دریا سورج آنے والا ہے، برف پہاڑوں سے پگھلے گی جل ہی جل ہو جائے گا، برف پہاڑوں سے پگھلے شیر کے ساتھ ہی وہ کنیکٹنگ ہو جائے گا احساس جو آپ کی نظم ہے اس سے۔ یہ میں نے اشارہ اس لیے دیا کہ شعر کے مفہوم کئی نکال سکتے ہیں آپ، شاعر سے زیادہ ایک سامع اور قاری جو ہے وہ شعر کا مفہوم نکال لیتا ہے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، دیکھیے بڑی خوبصورت سی محفل کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگی۔ ایک شعر شاعر کا تھا کہ فرصت کبھی ملے تو مجھے پڑھ کے دیکھیے، موضوع زندگی پہ مکمل کتاب ہوں۔ شاعر نے اپنی شاعری میں اپنے حوالے کی یہ بات کہی۔ وہ ایک کتاب کی شکل میں صاحب فراش ہوا وہ شاعر، اور ہم نے کوشش کی کہ اس کی مدد کر دیں، اللہ غنی کی رحمت کرے اسے، تو اس کی شاعری کی پتلی سی کتاب چھپائی اور مختلف لوگوں تک پہنچائی، اور اس سے جو بھی حاصل ہوا اس شاعر کی خدمت میں پیش کیا گیا تاکہ اس کی انا کو ٹھیس نہ لگے۔ یہ بھی ہمارا اخلاقی اور ادبی فریضہ تھا۔ میں اس زمانے میں کلکتے کا سفر کر رہا تھا، کچھ نسخے ان کی کتابوں میں لے گیا اپنے ساتھ۔ جن صاحب کے یہاں میں ٹھہرتا تھا، یہ تہذیب تو اب شروع ہوئی ہے ہوٹلوں میں ٹھہرانے والی شاعروں کو، اس زمانے میں شرفا کے یہاں لوگ شاعر ٹھہرتے تھے اور وہ اس کو بڑے فخر سے محسوس کرتے تھے ٹھہرانا کسی شاعر کا ٹھہرا۔ تو میں جن صاحب کیا ٹھہرا وہ نواب متین لطیفی صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے کلکتے میں، بڑے باذوق اور سخن فہم آدمی۔ میں نے کتاب ان کی خدمت سے پیش کی، ہم لوگ جب رات میں ڈنر پہ بیٹھے تھے تو وہ میں نے پیش کی۔ صبح کو ناشتے کی ٹیبل جب ان سے ملاقات ہوئی تو ایسی بات انہوں نے کہی، دیکھیے میں اس ثبوت میں پیش کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی قاری اور سامع شعر کا مطلب کہاں سے کہاں۔ شعر یہ تھا کہ فرصت کبھی ملے تو مجھے پڑھ کے دیکھیے، موضوع زندگی پہ مکمل کتاب ہے۔ نواب متین لطیفی صاحب نے فرمایا، اللہ ان کی روح کو جواب رحمت جگہ عطا فرمائے، کہ طاہر صاحب اگر اس شعر کو ہم قرآن شریف کے جزدان پہ لکھتے تو بتائیں گے پتہ چلا کہ اس شعر کا صحیح اور اصل مقصد اور مفہوم جو تھا وہ یہی جا کے پتہ چلا کہ فرصت کبھی ملے تو مجھے پڑھ کے دیکھیے، موضوع زندگی پہ مکمل کتاب ہے۔ ایک ایک لفظ ایک ایک حرف صادق آ جائے۔ یہی کہنے کا مطلب ہے کہ آپ ہم سے زیادہ مطلب اور مفاہیم نہیں نکال لیتے۔ برف پہاڑوں سے پگھلے گی جل ہی جل ہو جائے گا، اس کی یادیں اس کی باتیں
اس کی وفائیں، اس کا پیار، اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کی یادیں، اس کی باتیں، اس کی وفائیں، اس کا پیار، کس کو خبر تھی جینا مشکل ایک ایک پل ہو جائے گا، کس کو خبر تھی جینا مشکل ایک ایک پل ہو جائے گا، کوئی حسین منظر آنکھوں سے جب اوجھل ہو جائے گا، کوئی حسین. آئیے آخر میں